وَتِعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اہلیان ہرسہ شیخ دے تمام مواہد، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں نے حکم آئی جناب حضرت عبدالقادر صاحب دا وہی تھا کہ میں نے بڑی خوشی ہوئی، کچھ دوستوں نال ملاقات ہوئی، جس طرح میاں ریاض صاحب ہیں، جناب ملک غلام عباس صاحب، کچھ نوجوان صحابت نوکر وسیم، علی عمر، علی حسن، عمر علی، یہ دوست میں ملے، میں بڑا خوش ہویا۔ توڑے درمیان پہلی بار توڑے علاقے دی چاہیاں، کوشش کرے ساں کہ میں توڑا مزاج رلامن دیو، تو سے میرے نال مزاج رلامن دی کوشش کرے سو، تھوڑی تھوڑی جی جگہ خالی پئی اے پور کر چھوڑے سو، میرے قریب قریب جا سو، کیونکہ میں شاعرانہ انداز نال ایک اور بے شک جڑے ٹیکا لائی بیٹھے نہ چھوڑن ٹیکا، لیکن جڑے ٹیک نہیں لائی بیٹھے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ پلیز۔ اچھا میں نو نا حکم تے ہے، اچھا حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب کیتا، تقریباً ہر موضوع تے پڑھیا، میں بھی کوشش کرے ساں مختلف فولڈروں دے جو ہر موضوع تے توڑا اپنا ایمان شیئر کرن دی۔ میں پہلا شیئر پڑھ ساں، اس تو بعد میں پتہ لگ ویسی کہ میں سٹیج تے کتنی دیر کھلونا، یہ بھی میں پتہ لگ ویسی کہ میں توڑے معیار تے اتر سکدا کہ نہ اتر سکدا۔ پہلا شیئر میں پڑھدا پیا ختم نبوت تے، جس بندے دا ختم نبوت ایمان ہے، ایک پہلے ایڈوانس سبحان اللہ سناؤ تو میں پتہ لگ میں اور ختم نبوت شیئر پڑھدا پیا، اس لئے ڈبل سبحان اللہ سی، تاں میں پتہ لگ سی کہ میں کتنی دیر تک سٹیج تے کھلونا۔ شیئر سن کے کہ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے۔ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سلامت رہو، پوا کے سلامت رہو جی ضرور۔ میاں صاحب دی حکم، میاں ریاض صاحب دا کہ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ زبردست، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ختم نبوت ہے توڑا اتنا ایمان ہے تو میں ختم نبوت ایک اور شعر پڑھدا پیا، اس سے ضمن دے شعر پڑھدا پیا کہ ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کام انیسا۔ انسانا مجبوری تو حضرت صاحب ہو سکتا ممکن ہے میں آکھ دے ماں کہ سورج ٹھنڈا، میں آکھ دے ماں کہ کان چٹا، لیکن اگلی گال سننی کہ ہو سکتا ہے سورج نو سرد آکھاں یا شاید چٹا میں کام انیسا، نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام انیسا۔ نبی دے ثانی دے بارے سوچن بھی ہے ناممکن میں نام انیسا، اراز میدہ اٹل ایمان ہے، تو قادیانی دی گل کرے نہ ہے، میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی نبی مئیسا نو تام انیسا۔ میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی، فخر بھائی، میرے نبی دا جو کلمہ پڑھسی نبی مئیسا نو تام انیسا، نبی مئیسا نو تام انیسا۔ اگلے شعر میں ایک سنانا چاہنا توصیف جمال، ساڑی شعری دی فخر صاحب بیٹھیں، بنیادی صنف توصیف جمال، محبوب دی تعریف کرنی۔ میں محبوب دی تعریف کرنا پہ اگر پسند آئے تو میں نہ بولنا کہ اپنے حسن دی تعریف، محبوب دے حسن دی تعریف کہ ہور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی۔ ہور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی، گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، راز جمال کمال جے پوچھ دیں بات پوچھ امی عائشہ کو لوں، جیڑی گھپ بھنیرے چادی سونے آوریا سوئی نہیں لبدی۔ تو آڑی سمجھ تو قربان، بسم اللہ، مہربانی جناب، سبحان اور مثال، میاں صاحب مہربانی جناب، سلامت رہو، اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی، گولن آلے نبی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، اور راز جمال کمال جے پوچھ دیں بات پوچھ امی عائشہ کو لوں، جیڑی گھپ پھنیرے چادی سونے آوریا سوئی نہیں لبدی۔ اور تنی بزم وچ بہکے مکے دا چھیڑو سمجھے دے ہو نا، بکری چرا منڈالا، بھیرے چرا منڈالا، تنی بزم وچ بہکے مکے دا چھیڑو، امامت رتبے تے فیض ہو گیا ہے۔
تری بز بچ بہ کے مکے دا چھیڑو امامت تمہیں تے فیض ہو گیا ہے تیرے ہوٹ لگے تے اے راج کھل گیا جو پتھر نو چمڑ بھی جائز ہو گیا تیرے ہوٹ لگے تے اے راج کھل گئے جو پتھر نو چمڑ بھی جائز ہو گیا ہے اور میں پوچھیا عید دے چاند کولوں کسے تین بھی عید کرائی آئی میں پوچھیا بسم اللہ جی میں اچھا چاند نو دے دیاں تے عید کرے دیاں چاند نو دے دیاں بقرعید کرے دیاں لیکن میں پوچھیا عید دے چاند کولوں کسے تین بھی عید کرائی آئی اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات بھی آئی کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بوائی آئی کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بوائی آئی اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آئی اس انگل دے راز اشارے تے مہربانی اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آئی حضور دی پھپھی ام سلیم مدینے چ راندی آئی حضرت صاحب تے ام سلیم کول حضور دوپہر نو آرام فرمائندے آئے تے او کے کرندی آئی جل حضور نو پسینہ آویا نا تے پوچھ کی شیشی پیندی آئی ایک نہیں حضور دا پسینہ پوچھ کی شیشی پیندی پئی آپ نو جاگ ہو گئی آپ پوچھے پھپھی کے پہ کریں گے اور ام سلیم جڑا جواب دیتا نا حدیث دیرو نال روایت دیرو نال میں اپنے شاعرانہ انداز نال جواب دینا پیا منظر ویکھنا عرصہ شیخ دے مسلمانوں کہ پسینہ پوچھ کی شیشی پیندی پئی ام سلیم فرمایا پھپھی کے پہ کریں نہیں اس کے آکھیا اس آکھیا غریب لوگ ہاں خرید نہ سکدے تواڈی سمجھ تے قربان غریب لوگ ہاں خرید نہ سکدے عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کسے پھولے چ نہ کسے بوٹی تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے نہ کسے پھولے چ نہ کسے بوٹی چ تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے امیر لوکاں تے ریس آندی میں اپنے بچیاں تے کان بچائی ہے جو لا کے ٹر دین تے لوگ پوچھدے نے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے جو لا کے ٹر دین تے لوگ پوچھدے اے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے خوشبو کیڑے ملک تو آئی ہے اے ساریاں پیار محبت عشق دی داستاناں اے محبت دی میں گلاں کرن دے کھلوتاں لیکن اے صرف عشق ہے لیکن عشق صرف کلا کافی نہیں ہوتا، عشق ثبوت منگدا عشق ایک بندے دا میں نا چاہن لگا جس نے ثابت کیتا کہ میں سچا عاشق ہاں اگر اس دا میں نا چیساں تے تہاڈا دل مان گیا واقعی اس نے ثابت کیتا کہ میں سچا عاشق رسول ہاں تے تہاڈی سبحان اللہ دی آواز پشاور جیل تک وجنی چاہیے نبی دے گستاخ کانے کافی اکیلی گولی اکیلا خالد نبی دے گستاخ کانے کافی اکیلی گولی اکیلا خالد تواتے تھانے کچہریاں تے ہزارہ ججاں دی لوڑ کائی نہیں تواتے تھانے کچہریاں تے ہزارہ ججاں دی لوڑ کائی نہیں کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے راز و دھرتی تے جیندہ وتے خدا نو تیرے نماز روزے زکات حجاں دی لوڑ کائی نہیں خدا نو تیرے بسم اللہ سلامت رہو کوئی جو سلامت رہو زندہ باد زندہ باد نبی دے گستاخ کانے کافی اکیلی گولی اکیلا خالد تواتے تھانے کچہریاں تے ہزارہ ججاں دی لوڑ کائی نہیں کوئی جو کتا نبی تے بھونکے تے راز و دھرتی تے جیندہ وتے خدا نو تیرے نماز روزے زکات حجاں دی لوڑ کائی نہیں اور اگر سیاست تو فارغ ہو میں تم اللہ سوچیں اگر سیاست تو فارغ ہو میں تم اللہ سوچیں تیرے مدرسے چ غازیاں دی ہے تھوڑ کیوں پئی تیرے مدرسے چ غازیاں دی ہے تھوڑ کیوں پئی اراز پورے ملک دے کیتے شرم دی گل ہے نبی نو خالد دے خواب چامڑ دی لوڑ کیوں پئی اراز پورے ملک دے کیتے شرم دی گل ہے نبی نو خالد دے خواب چامڑ دی لوڑ کیوں پئی ایک اور تاجدار ختم نبوت ایک میں مجاہد دے واسطے ایک نواں شعر پڑھدا پیا کہ عشق مستی دی داستانہ دہرا گیا ہے عشق مستی دی داستانہ دہرا گیا ہے بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے جو ڈٹ کھلوے اکلا بندہ ایک کافی ہوندہ ہے ویل چیئر تے بے کے رضوی رسا گیا ہے جو ڈٹ کھلوے زندہ باد سلامت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد رضوی صاحب اور ایک میرا شعر پڑھ دو دینا میں شعر بھی سے لہر سڑا دے میں اکثر شعر پڑھ دو دینا کہ آج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ
وات راز ایمان دا مطلب کیا وات ہندوستانی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا. اور اگلا شعر میں سنامن لگا بالکل ایک ہارٹ ایشو تے بالکل نویں ایشو تے اور اس تے تسی دواری سبحان اللہ دی آواز دواری یعنی کہ اپنے احتجاج دی آواز فرانس تک بننی چاہیے. کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے پہ بھوکن کتے سائیاں دا کچھ رات بجا نہیں سکدے پہ بھوکن کتے سائیاں دا کچھ رات بجا نہیں سکدے. یہ اس مقام دا مالک ہے جتھے نوری جا نہیں سکدے جیندی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکدے جیندی شان قرآن بیان کرے. بسم اللہ سلامت روز. کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں جناب حیدری ساؤنڈ صاحب ساؤنڈ والے کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بدبخت پہنچا نہیں سکدے پہ بھوکن کتے سائیاں دا کچھ راز بجا نہیں سکدے. اے اس مقام دا مالک ہے جتھے نوری جا نہیں سکدے یعنی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکدے انگریز گھٹا نہیں سکدے. اور دیکھو نا میں تھوڑی دری سجیدہ بھی شہری سنائی بنیا نوجوانہ واسطے خاص طور تے پوری دنیا تے امت مسلمان نال ظلم ہو رہا کشمیر فلسطین باقی ملکاں دے وچ تے مسلمان دا خون سستا کیوں ہے. پوری دنیا دے تے کتے دے حقوق دی تنظیماں موجود ہیں. اگر کسی کتے نال زیادتی تھی بھی تے روڈ تے امریکہ دے تے لوگ آ ویسے خنزیراں دیاں تنظیماں موجود ہیں انہوں نے حقوق دیاں لیکن مسلمان دا خون سستا پوری دنیا دی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ میں بیان کرنا چاہنا جیڑی میرے ذہن تے آئی ہے میری وجہ سننے کی وجہ کیا ہے. کوئی آدھا ہے کسے نو مشرک آدھا گستاخ ہے کوئی کسے نو کوئی آدھا ہے کسے نو مشرک آدھا گستاخ ہے کوئی کسے نو کفر دی آکھے تو ہو برابر توڑی تکلیف نہیں ہوئی کسے نو کفر دی آکھے تو ہو برابر توڑی تکلیف نہیں ہوئی کسے نو. کوئی آدھا ہے صلاة پڑھے بغیر اذان ادھوری ہوندی کوئی آدھا ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی کوئی آدھا ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی اوکھ چلا بھی یاد آندہ ہے کٹنے چلے بھوانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح. شعر سننا کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح. اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حال بھی سنو. اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں میاں صاحب اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حال بھی سنو. تو سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو توڑی سمجھ پڑھ. یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حال بھی سنو. ان چاہدیاں سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حال بھی سنو. تو سن کے طارق جمیل دی گل خادم رضوی دی گل بھی سنو مسعود اظہر دی گل بھی سنو. جہاد فرض ہے جہاد فرض ہے جہاد بھول کے مٹا کے جگ تو وسارے ویسو سرے مسیطہ چ بڑے راسو تو بات مسیطہ چ مارے ویسو. جہاد فرض ہے فخر بھائی جہاد فرض ہے جہاد بھول کے مٹا کے جگ تو وسارے ویسو سرے مسیطہ چ بڑے راسو تو بات مسیطہ چ مارے ویسو. دو شعر پڑھدا پیا ایک دے وچ میرا اپنا کنسیپٹ ہے میرا اپنا تخیل ہے کہ جنت کیڑی شے ہے اور دوسرا خیال ہے میرا اپنا شاعرانہ کہ دوزخ کیڑی شے ہے. میرے دو شعر سننے پہلے شعر میں دسنا چاہنا کہ جنت کیا ہے میرے اپنے کنسیپٹ میرے تخیل مطابق کہ میں سنے نقشہ اس جہادا جیڑی خوش بختاں کو ڈھائی ہو سی ہر حور دی صفت الگ ہو سی خم بے حسن میں بئی ہو سی اور ہی گال دا وتکر کٹ چھوڑو جیڑی سونی جنت پئی ہو سی سانو پاکے راز جبوں ہوئیتا سرکار دی جتیاں جائی ہو سی سانو پاکے راز جبوں ہوئیتا سرکار دی جتیاں شام و سحر تو سونی مولانا صاحب حضرت عبدالقادر صاحب کہ شام و سحر تو سونی شمس و قمر تو سونی نور نظر تو سونی عکس فکر تو سونی جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی روزہ عطر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی روزہ عطر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی. اور میں سنیا وہ ایک دہشت ہے بس نار ہی نار ہے دوزخ کیوں جو راز کہار دی کاوڑ دا بہت سخت اظہار ہے دوزخ اور ہی گال دا وتکر کر چھوڑو جیڑا سریوں تار ہے دوزخ سرکار دے ہکے نوکر دی ہک ہانج دی مار ہے دوزخ سرکار دے ہکے نوکر دی سرکار دے ہکے نوکر دی ہک ہانج دی مار ہے دوزخ. تے نوکر کیڑے اسا تو نوکران دے نوکری نہ ڈک دے نوکر او پہلے چار جی میں چار ذہن رکھنا تے میری تکرار ویکھنی میری شہری انداز ویکھنا فخر صاحب جی میں چار موسم نہ ترتیب وسرن جی میں کہیں دوڑے دے وچ چار مصرن جی میں چار چنڈاں
جویں چار طرفن جویں تیرے نام وچ سجے چار حرفن جویں راز کیشے کو چند چار لگ دے نے چند چار مینوں تیرے یار لگ دے جویں راز کیشے کو چند چار لگ دے اے چند چار مینوں تیرے یار لگ دے اور میں چند چار تے چند یاراں دی میں بیان کرنا پہ آگے بھائی صاحب نات پڑھی گئے کہ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جد دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وہ سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے صدیق دا سچ مشکوک کہتا وہ سچ زمین تے نہیں آیا حضور نے فرمایا صدیق اکبر ایک دور آسی کہ کچھ لوگ تیرے خلاف بول سن زبان درازی کرے سن اس وقت کچھ لوگ تیرے حق کے کھڑے ہو بیسن اے حرسہ شیخ خالد جی میں بیٹھے ہو تے فرمایا ابوبکر صدیق انہوں لوگوں دے بارے تیرا کیا خیال ہے جڑے تیرے حق کے بول سن صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں انہوں لوگوں دے وچ اپنے نیکیاں دا چوتھا حصہ تقسیم کر لے سا وہ تو بیٹھے ہیں موج وچ وہ تو بیٹھے ہیں لہر وچ انہوں چوتھا آخر دیتا اگر وہ کروڑواں یا کے نا ساتھ بہو آئی صدیق اکبر دی نیکیاں دے وچ حصے دار بن بنو موقع مل گیا یہ دور آ گیا صدیق اکبر دے حق بولن دا صدیق اکبر دی شان بیان کرنے دا موقع آ گیا پیکج لگ گیا ہر شیخ آلیو میں صدیق اکبر دی نیکیاں کیڑیاں میں نال نال بولتا ویسا تو صدیق اکبر دی نال نال میرا اپنا حق ادا کرنے ویسو صدیق اکبر دی نیکی دی گال ہو رہی ہے عام بندی دی نیکی دی گال ہو رہی ہے اس عاشق لوگ سمندر ہاں یہ فرق معیار چاہ جنت دی ڈر دوزخ دا نہ رکھ دے گیڑ شمار حج سوم صلات زکات نہیں علماء کرام بیٹھے حج سوم صلات زکات نہیں جیڑی ہے دیدار یار تائی عمر دی عمر تو بات گئی ہے حکرات صدیق دی غار عمر دی عمر تو بات گئی ہے تائی عمر دی عمر تو بات گئی ہے حکرات صدیق دی غار اور ایک قربانیاں ریمڑیاں پونیاں نہیں یہ مقام نہیں مل ویندے قربانی دا موقع آیا اسار دا موقع آیا نہ جلے تاریخ نال تلک رکھنا لوگ بیٹھے ہو کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وچ دھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمہ دے وچ دھارے تے انہیں نہیں گن گیا پہلا نمبر مندے ہو انہیں نہیں گن گیا پہلا نمبر آسو بات بھی دل وچ دارے ود ہاتھ مرین دائی قداں تے مت سوئی رہ ونجے گھارے ود ہاتھ مرین دائی قداں تے مت سوئی رہ ونجے گھارے عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو اور ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ابو جہل شعر سننا ہے ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو شعر سننا ہے ہر شیخ مسلمانوں کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی طرف گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو اور صدیق کے لیے میں نے جو شعر جنون سے لکھا ہے جس مستی سے لکھا ہے اسی مستی سننا ہے کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو خدا ہے گر جلال میں حشر کا دن جناب حشر کا دن شدید تر زندہ باد حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو صدیق سامنے کرو اور میں تو عشق صدیق کے چنیے ولیٹ کے عشق صدیق دی سدرت المنتہات گنایا اس تو اگا جہندے پار جل دیوئے میرے نال لٹو رہا ہے میں اگا میں دا پیان کہ ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈو ہے کسے ڈھنگ تے ڈو نو میں کافر نہیں آدھا
ہر کہندہ ڈھنگ تے ڈھوئے طور تے طریقہ نماز پڑھے ہاتھ بن کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع جدین کرے نہ کرے ہر کہندہ اپنا طور طریقہ ہر کہندہ اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈھوئے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آدھا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ایک جدو نو میں کافر نہیں آدھا سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آدھا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آدھا مگر اے ناممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جیڑا کتا بھوکی ابو بکر اتے دسا اس نو کی میں مسلمان آکھاں زندہ باد زندہ باد جی جی ضرور مگر ہاں بسم اللہ جی دوبارہ بسم اللہ مہربانی بسم اللہ جی حیدری ساؤنڈ ڈالے جی آپ ہر کہندہ اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آدھا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ایک یا دو نو میں کافر نہیں آدھا سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آدھا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو دے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آدھا مگر اے ناممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جیڑا کتا بھوکی ابو بکر اتے نے ساس نو کہ میں مسلمان آکھاں اور عرصہ شیخ آلیوں جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ منے ساس نو کہ میں مسلمان آکھاں جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ منے ساس نو کہ میں مسلمان آکھاں نہ منے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے وہ بشر بھی مسلمان ہے میں نہ منے اور میں نہ منے دا یہ نہیں سمجھو میں تحفظ ناموس سے صحابہ بیل پیش کرنا چاہتا اور ہر سا شیخ علیہ السلام شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑا ہے شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑا ہے ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے ہر عقل مند تے غیرت مند ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے کہ پیسے گھن کے لکھی ہے کہ نشہ کر کے لکھی ہے تاریخ دے ورکے پاڑ کے ساتھ قرآن صحابہ نال کھڑا ہے تاریخ دے ورکے پاڑ کے ساتھ تاریخ دے ورکے پاڑ کے ساتھ قرآن صحابہ نال کھڑے نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر بھی مسلمان ہے میں نہ منے دا اچھا میں کچھ گلہ نہ منے دا لیکن دلیل نال نہ منے دا میں گلہ دے سیسا نوجوانہ دی ٹریننگ واسطے لیکن دلیل نال بغیر دلیل دے نہیں ہے وکالت کیتی ہے نا شعور نال کیتی دلیل نال کیتی بھانگ پی کے تو نہیں کی تھی سننا کہ میرا شعر سننا کہ او سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے طاقت ویکھنی اگلی گل سننی ہے انہوں دا جھوٹ میں جھوٹ تاریخ تے جھوٹ رہندا پیا او سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے عمر دا قلم دوات ہے میں نہ منے دا دے عمر دا قلم دوات ہے اگلا شعر سننا کہ منگے اپنا حق زارا ہے جہندہ خامد شیر خدا ہے اچھا انہیں گال میں آگئی باغ فدق دی کچھ لوگ نا ایک گروپ پہ جیڑا کہ علی دی گستاخی کرنے واسطے علی دی گستاخی کرنے واسطے آخدہ کہوے کہ حضرت فاطمہ نو حضرت عمر نے ماریا استغفر اللہ توبہ اچھا لیکن سارا ایمان نہیں ماندا سارا ایمان نہیں ماندا اور سنی کو سنو اسے واقعے دوتے میں ایک تبصرہ کرنا پیا لیکن میں غیرت مند سننی ہاں میں غیرت مند بندے نال توجہ کروں وہ غیرت مند بندے توجہ نہ کرے غیرت مند اس گل نو ذہن تے رکھے با میں جس فرقے دا بھی ہے اس گل نو بھی ذہن تے رکھے کہ جڑا انہاں لکھیا اس گل نو میری جواب سنے کہ یہ سوچ کدھر ہے تبارہ سازی دی بو نو سی یا میں نو سی یہ سوچ کدھر ہے تبارہ سازی دی بو نو سی یا میں نو ساں نبی دی یاراں دے نال بالکل اے درو نو سی یا میں نو ساں نفسیاتی مریض ذہنی امبو نو سی یا میں نو ساں فساد امت دراز مجھے بھیجو نو سی یا میں نو ساں اے مجمع بازوں کا شان ہوا کھو جو میری بیوی تی ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکرہ ایک منٹ جو نو سی یا میں نو سی علی دا نوکرہ اے مجمع بازوں کا شان ہوا کھو جو میری بیوی تی ہاتھ اٹھاوے بسم اللہ جناب اے سوچ کے دے سارے کرال کے سبحان اللہ کو میں مقرر کردہ اے سوچ کے دے سنی دی شان علی دی جان صرف سنی جان سکتا اے سوچ کے دے تبارہ سازی دی بو نو سی یا میں نو ساں اور مریض ابو نو سی یا میں نو ساں نبی دے یاراں دے نال بالکل درو نو سی یا میں نو ساں نفسیاتی مریض ذہنی امبو نو سی یا میں نو ساں فساد امت دراز مجھے بھیجو نو سی یا میں نو ساں اے مجمع بازوں کا شان ہوا کھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکراں علی دا نوکراں علی دا نوکراں ایک منٹ جو نو سی یا میں نو ساں اور منگے اپنا حق زارا ہے علی دا نوکراں ایک منٹ جو نو سی یا میں نو ساں منگے اپنا حق زارا ہے
جیندہ خامند شیر خدا ہے ونج اس دا حق کوئی کھائے میں نہ منے دا میں جڑے نہیں منے دا ایک راکھو جو میں نہ منے دا اگلی گل جڑی میں نہ منے دا کہ بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی اچھا مندے ہو اور امی عائشہ دی عزت تے میں کہ نظم لکھا سنائے ماچا اجازت ہے سارے رال کے سبحان اللہ لیکن جیلے اولاد بچے پیدا ہوندہ نا والدین دا تو بچے دا نام خوبصورت رکھے دیں والدین اسی طریقے نال شاعر جیلے نظم لکھ دا نا تو اس وقت اوہ دے خوبصورت دے نام لکھ دا نظم دو نمان میرا سننا اگر مزہ آوے تو ڈبل سبحان اللہ کھنی نظم حضرت امی عائشہ دے تقدس دوتے لیکن نظم دو نمان سننا نظم دو نمان ہے نبی دا بستر نبی دا بستر حضرت صاحب سپیشل عنوان ہے کہ نبی دا بستر ہے پاک بستر کوئی شک ہے اچھا شک کو نہیں لیکن حد بھی کوئی نہیں کہ کتنا پاک کوئی حد ہے نہیں کوئی پیمانہ ہے نہیں لیکن میں شاعر آنا میں پیمانہ مقرر کرنا پیا دو مصرے دو پیمانے میں مقرر کرنا اپنے طور تے اگر میرے پیمانہ دی چاس آوے تب بولنا پتہ لگنا چاہیے پہلے پیمانہ پہلے مصرے چاکساں وہ دیچ میں اپنا جذبہ اور جنون اور جوش پیدا کرس لیکن اگلے پیمانہ دیچ میں DNA ٹیسٹ حرامی حلال بھی ہے ٹھیک ہے جی سننا پیمانہ پاک کتنا اے پاک بستر پاک اتنا اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت باغ پاک اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت باغ پاک ہے اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا جیندہ دماغ جتنا جیندہ دماغ پاک ہے ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا اچھا نوجوانہ دی ٹریننگ واسطے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ام حبیبہ حضور دی بیوی ہے حضور دا سسر اس دا والد ابو سفیان زمانہ حالت اس نے ملن آیا نا تو وہ بستر ٹھپن لگی والدہ کیا بیٹی والدین آمین نا بیٹی کے بستر بچھا دینیاں تو بستر ٹھپن لگ گئی ہیں وہ آدھی بابا اے نبی دا پاک بستر ہے تو پلیت ہے بابے نو آخ دی پئی ہے ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا کہ جہندے دل ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا کہ جہندے دل ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا اور جتھے نبوت ہے ٹھکانا شیطان ادھی رہائش کائی نہیں شیطانی ادھی رہائش کائی نہیں نبی دے بستر تے ذرہ بھر بھی غلاستان دی گنجائش کائی نہیں غلاستان دی گنجائش کائی نہیں اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے جس سے بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے جس سے بستر تے ہوئے عائشہ جس سے بستر تے ہوئے عائشہ تے عائشہ تے بھی سلام اتر دے نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت دے بھنی ونجا نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت دے بھنی ونجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومن نہ منی ونجا بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی میں اور اللہ پاک نو جہتے مانے جنو نبی ستارے جانے وہ لڑے حکومت کانے میں نہ منندہ اور یہی میرا ایمان ہے اگلی گالی سنو کہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے شیر سننا وہ مالک میرا ایمان سننا سنی دقیدہ سننا کہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے محمد ایک خزانہ ہے جی وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے اور قرآن غار حرا تو گن کے پھر ریزے ریزے تو اتریا ہے قرآن غار حرا تو گن کے میرے مصرع سننا آخری قرآن غار حرا تو گن کے تے ریزے ریزے تو اتریا ہے اراز امت بھلیندی پئی ہے دوبارہ نیزے تو اتریا ہے دوبارہ نیزے تو اتریا ہے دوبارہ نیزے تو اتریا ہے حسین بیٹھے نبی دی کانٹتے حسین لاوے تا سجدہ مکے حسین بیٹھے نبی دی کانٹتے حسین لاوے تا سجدہ مکے طویل سجدہ کر دل تو اثر مٹاوے تا سجدہ مکے عربی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تا سجدہ مکے وہ آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے تا سجدہ مکے وہ آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے تا سجدہ مکے کیوں جو نماز ہوئے نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی نماز ہوئے علی دیگر دکھیا سورج بلا کے پڑھی مکہ ہر تو لکا کے پڑھی مدینے ہر کن وکھا کے پڑھی نماز ہوئے حسین سجدے سب تن تو کٹا کے پڑھی
شیر سننا ہر شیخ دے مسلمانوں کہ سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا خدائیاں تے نہیں سنو نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا خدائیاں تے نہیں سنو نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا اور شیر سننا قرآن ہوا ہے ملا مسجد روز منبر تے کھڑ کے پڑھ دے کوئی جلسے سے نکل کے پڑھ دے کوئی حجرے چ پڑھ کے پڑھ دے کوئی شبیرے چ کوئی تراویح کوئی فار کوڑ کے پڑھ دے قرآن ہوا ہے حسین کربل دے وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھ دے قرآن پڑھ کے سنائی رکھیا قرآن بن کے وکھائی رکھیا خدائیاں تے نہیں سنو نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا اور میرا ان کمپیئر سننا سپیشل موازنہ کہ باب آدم بدھایا کنبا اے دنیا دی آبادی ارباں دے وچ حضرت لے کے بعد تک جڑے انسان ودے پین ہے باب آدم علیہ السلام دی کرامت ہے لیکن ہر شیخ دے مسلمانوں ایک گل ذہن تے رکھیا ہے کہ کنبا بدھاونا سوکھا باب آدم بدھایا کنبا حسین دے کے دکھایا باب آدم بدھایا کنبا حسین دے کے دکھایا کنبا موسیٰ نیل وچ بچایا کنبا حسین کربل گنایا کنبا نوح کشتی چ بہایا کنبا حسین پیدل ٹرایا کنبا خلیل اکھی تے پٹی بدھی حسین دے دکھوایا کنبا خلیل اکھی تے پٹی بدھی خلیل اکھی تے پٹی بدھی حسین دے دکھوایا کنبا اکھی دے دے علی اکبر تے علی اصغر کوہائی رکھیا سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا خدائیاں تے نہیں نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا مینوں کہندا وی ڈر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا مینوں کہندا وی ڈر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا میں سگنا مر کے مر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا میں نوکر ہاں صحابہ دا اور میرے ساتھ چاند رکھ چا میرے ساتھ نہیں رکھ چا مگر جھکنا ہے سر کائی نہیں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں اور ابو بکر دے دشمن دا میں دشمن ہاں دے ساتھ چھوڑو جینو خبر کائی نہیں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں اور امی عائشہ دی عزت تو مینوں جان نہیں پیاری میں گالی سگنی جر کائی نہیں میں نوکر ہاں اور کدی جیلاں تے ہاتھ کڑیاں کدی ماراں کدی گولی وہ توڑے کول بھی تھے آئے حسین کدی جیلاں تے ہاتھ کڑیاں جندہ نام میں چاہدہ پیانا انہوں نے میں نہ چاہ چھوڑا کہ سنیا دی لجپات جت گیا کفر تے پھیر کے لات جت گیا حق دا خون بیکار نہیں ویندا جنگوی جانگ بات جت گیا حق دا خون بیکار نہیں ویندا حق دا خون بیکار نہیں ویندا جنگوی جانگ تے جتیا کون ہے او دا نام ہے میں اشارہ کرنا چاہتا جیڑے نا تو نفرت آیا اس سے نا دا بندہ جیڑے نا تو نفرت آیا اس سے نا دا بندہ آج پنجاب اسمبلی دے وچ نعرہ ماری کھڑا ہے آج پنجاب اسمبلی دے وچ نعرہ ماری کھڑا ہے میری ہر سیاست دا بس ایک استاد معاویہ زندہ باد معاویہ اعظم زندہ باد معاویہ زندہ باد معاویہ کدی جیلاں تے ہاتھ کڑیاں کدی ماراں کدی گولی مینوں واتوی اثر کائی نہیں میں نوکر ہاں میرے شیر تے آمین آکسو میرا تکڑا لے سی کہ انہاں دی نوکری دے وچ شالا من راز موت آوے انہاں دی نوکری دے وچ شالا من راز موت آوے جیا ود کے فخر کائی نہیں میں نوکر ہاں اور آخری میں شیر پڑھتا پیا انشاءاللہ زندگی ریت وقت راج کے پڑھساں دو کائنات دی عظیم ہستیاں آمنے سامنے بیٹھے ہیں دونوں درمیان گفتگو ہوئی وہ عظیم ہستیاں کون ہیں اور گفتگو کیا ہے اے پلے بانے اور اے ویرل کر دینی حکومت مسلمہ دا فساد ختم ہو سکتا ہوں ایک گل ذہن رکھنی پورا مشاعرہ بھولوینا ایک گل ذہن رکھنی کہ علی کو تکیا تے تک کے ہس پہ نبی دے پہلے ولی دی گل ہے نبی دا پہلا ولی کون ہے ابوبکر صدیق ہے اس پہلے میں دو ترائے شعر یاد آ گئے بالکل نمیں خاص طور تے جناب سٹیج تھک کتنے بیٹھے اچھا روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا کون نہیں سمجھ سکتا روشنی دا سفر تو مسلسل جاری ہے نا کیونکہ ایک ستارے نے لائٹ دکھائی ہے دیوبندی بریلوی اکٹھے تھی گئے اور ستارے آج بھی لائٹ دکھائی آج صدیق اکبر تو بڑا کوئی ستارہ ہو سکتا روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا جن دی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکتا تے جن دی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکتا وہ آج بھی رستہ وکھیندے رہندے تاں مسافر بھٹک نہیں سکدے وہ آج بھی رستہ وکھیندے رہندے تاں مسافر بھٹک نہیں سکدے ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا اگلا میرا شعر سننا کہ جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیندا تو دے متھے کھجورا لینا ہے او جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیندا تو دے متھے کھجورا لینا ہے صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا اور ایک بالکل نواں خیال دیتی میں نا ہر سچ شیخ دے مسلمانوں کہ میرے جو سینے دے وچ حسین ہے رسا میں سینے نو کیویں پٹاں میرے جو اودے تے منہ تے حسین ہے نا میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹاں حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بکاری سمجھ نہیں سکدا حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بکاری سمجھ نہیں سکدا اور اگلا شعر سننا کہ تو جینو مشکل کشا جڑے نے اسے نو مشکل دے وچ پسینے
تجھے نو مشکل کشا جنے نے اسے نو مشکل دے وچ پھسے نے تینوں کے پتہ علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکدا تینوں کے پتہ علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکدا اور میں جڑی پڑھدا پیا نظم علی کو تکیا تے تک کے ہس پے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے نبی دا پہلا ولی ابوبکر صدیق ہے تے علی نو تکنا عبادت ہے علی نو تکنا عبادت ہے علی نو تکیا تے تک کے ہس پے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جو پوچھا تے والدہ سایہ جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی روز محشر غضب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی تے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی ساڑھا ایمان ہے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئن تے میں نے ایک دی اکلے بیٹھ کے ایک ضروری تاکید کر گئن کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں نو نپڑ نہ دیویں جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تسرو پل تو ٹپڑ نہ دیویں اے عوام جڑی ہے اتنی ہمدرد آئی پئی ہے 5 منٹ اللہ دا نام 5 منٹ شان اہل بیت اللہ دے 5 منٹ اللہ کولے شیعہ کڑی دے ویسے نہیں کبھی چار دے ویسے 5 منٹ اور لا چھڑا اللہ چلو 2-4 منٹ اللہ 5 منٹ اور 10 اچھا میں نا شروع اپنے یہ جوش جا کے ختم نبوت شروع کرتا میں چونکہ موید لوگ بیٹھا میں توحید شروع کرنا چاہتا توحید میرا ایک سبجیکٹ رہ گیا جس بندے نو اللہ دی توحید تے اللہ دی یقینیت تے یقین ہے وہ میرے ہر شعر نال بول سی کہ وہ چاہے تاں کون فرما کے جگ سارا بڑھا سکتا ہے وہ چاہے تاں کون فرما کے جگ سارا بڑھا سکتا ہے نہ چاہے تاں فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے نہ چاہے تاں فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے وہ چاہے تاں بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے نہ چاہے تو اسے آدم جنت الہا چھوڑے اور وہ چاہے تا صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے نہ چاہے تا کلیم اللہ نو انکار کر چھوڑے اور وہ چاہے تا شیر سننا وہ چاہے تا مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا وہ چاہے تا مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا نہ چاہے تا کوئی مکھی دا خواب ڈنگا نہیں کر سکدا نہ چاہے تا کوئی مکھی دا خواب ڈنگا نہیں کر سکدا اور شیر سننا وہ چاہے تا گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے نہ چاہے تا اگ دے وچ نہ ساڑن دا اثر چھوڑے شیر سننا کہ چاہے تا کتا غارت مقام خاص لے سکدا نہ چاہے تا پتر نو دا دی کشتی نہیں بہ سکدا وہ چاہے تا کتا غارت مقام خاص لے سکدا نہ چاہے تا پتر نو دا دی کشتی نہیں بہ سکدا وہ چاہے تا مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے نہ چاہے تا ہوا دلدار اٹیاں نال وکدا رہے نہ چاہے تا ہوا دلدار اٹیاں نال وکدا رہے اور چاہے تا زبی دی کھریاں بھی زمزم بھی بہ جاوے نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جائے نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے وہ چاہے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے وہ چاہے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے نہ چاہے تا نبیاں دی دعاواں نو بلا چھوڑے نبیاں دی دعاواں نو بلا چھوڑے جویں خود خدا ہک کے جویں خود الہ ہک کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہک کے جویں خود خدا ہک کے جویں خود الہ ہک کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہک کے نوف دے نال دا کوئی نبیاں چوں نبی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھوں بھی تھی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھوں بھی تھی آیا ادھی شانہ دی حد کائی نے خدا فرمائے جی آیا امت بخشا کے وال آیا انامہ بیت پوری آیا جمیں لہو تے کلم والا سارا سلسلہ ہے کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کے اور لوڈا رب دا جسرب نو مدینہ وچ بنے دے چا ابو جہل دی مٹھی وچ پتھراں نو بلیں دے چا کریں دے چاند دے 2 ٹکڑے گیا سورج بلیں دے چا اون دے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ وٹیں دے چا اون دے دل دی رضا کیتے خدا قبلہ وٹیں دے چا جویں مطلوب تے طالب دی ہر لحظہ رضا ہے کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کے اور اون دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہماری ہر نبی دہن کسے کول عمر کوئی نہیں ہماری ہر نبی دہن کسے کول عمر کوئی نہیں حضرت عثمان دے جیا حجابت موتبر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا علی دے نال دا جمنا بہادر تاحشر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا بہادر تاحشر کوئی نہیں جویں اے 4 افضل ہیں تے 4 دی صلاح ہے کے جویں اے 4 افضل ہیں تے 4 دی صلاح ہے کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کے میں نے ایک ہستی دا رہ گیا جی میں پڑھدا انشاءاللہ جی میں کلا پڑھدا پیا میں پڑھدا پیا ایک منٹ جی توجہ کرے سو کچھ میں نواں پڑھیا کچھ مزید پڑھدا جا دوستو ایک ایسی ہستی دا میں ذکر کرن لگا جس دے بارے میں ایک واقعہ سنانا نا کہ سن 1947 تو پہلے انگریزاں نے ایک جلوس کڈیا مسلماناں جلوس کڈیا انگریزاں دے خلاف تے انگریز نو دھمکی دتی
کہ اگر مسلمان سارے ہکتے ہو گئے اور سڑکاں تے نکل آئے تو انگریزوں چنگیز خان یاد آوے سی. دوسرے دن گاندھی تقریر کی تھی تے گاندھی آ کے مسلمان کتنی بھولی قوم ہے جیڑی چنگیز خان دی دھمکی دیندے تے حضرت عمر دی دھمکی نہیں دیندے. میں حضرت عمر کا ذکر کرتا پیا جس بندے حضرت عمر نال پیار ہے میرے شعر تے بول سی کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ. اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ. وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے. 1400 سال پہلے وفا چاہیے دیا تو معتبر چاہیے دیا. وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے. نئی تحریک کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے. کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے. دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر دعا بھی معتبر چاہیے. کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے. کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے. میں اسی طریقے ایک نظم سے چونکہ ضمن سنانا چاہنا اس واسطے میں سب تو پہلے ایک نا حالات حضرت ایک شعر پڑھ سکوں کیونکہ یہ سٹیج حسینی سٹیج ہے احتجاجن سٹیج ہے یہ ظالم دا ہاتھ رکھن والا اور مظلوم دا ساتھ دینے والا سٹیج ہے. ایک ظلم ہویا ساہیوال دے وچ سانحہ ساہیوال چند معصوم لوگ جا رہے ہیں پولیس نے مار دیتے بچے بچ گئے والدین مارے گئے لیکن عدالت نے قاتلوں نو بری کر دیتا آزاد. اچھا جس مقتول دا قاتل نہ ملے تو وقت دو حکمران قاتل ہوگا. اس کوئی شک ہے قاتل نہ ملے قاتل سزا نہ ملے تو وقت دو حکمران قاتل ہوتا. میں احتجاجن ایک شعر پڑھتا پیا اس واقعے دوتے کہ جتوان مظلوم ٹکر مارن کودلیا جائی دہلیز بڑھائے. جتوان مظلوم ٹکر مارن کودلیا جائی دہلیز بڑھائے. یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بڑھائے. یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بڑھائے. تیری ماں نو کینسر ماریا ہے تے ہسپتال بنایا ہے. جیدی ماں نو پلسا ماریا ہے تو داسو کیڑی چیز بنائے. تیری ماں نو کینسر ماریا ہے تے ہسپتال بنایا ہے. جیدی ماں نو پلسا ماریا ہے تو داسو کیڑی چیز بنائے. نمے دور دی ملکے لالی اوہ چور پرانے چالی. نمے دور دی ملکے لالی اوہ چور پرانے چالی. انقلاب دی ماچس خالی کام دی ہکی تیلی کائی نہیں. خان جیے تبدیلی کائی نہیں. لیکن میرا مقصد سیاسی نہیں ہے. میں ایک نظم دی طرف آ رہا. نظم دونوان تبدیلی کیا ہے تبدیلی ہے کیا. ان شعر سنا کہ دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے. دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے. بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے. بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے. جس کے ایک ہی خط کے دار سے درجہ حکمر بہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں. اور ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے. ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے. 9 کروڑ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے. 9 کروڑ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے. ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں. اور لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں. موٹر وے بھی کون ہے. لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں. اس کو دیکھے کس کے پاس جرأت اس زمانے میں. اس کو دیکھے کس کے پاس جرأت اس زمانے میں. بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں. بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں. اور کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا. کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا. کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا. تھم گئی تھی کانپتی دھرتی. کہنے والے کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی. سلوات